السلام علیکم، میں سید عبدالرافع کراچی اپڈیٹس کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یوم یکجہتی کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں کراچی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور مصنف بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب کشمیر تاریخ، تحریک اور امکانی حل کا جائزہ ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ان کے کتاب کے کچھ عنوان کے لیے بات کرتے ہیں کہ وہ اس معاملات میں کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، اور دیکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے جو بھی ہمیں انفارمیشن ملے گی ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اچھا، یہ جو کشمیر ڈے ہے یہ بیسکلی بنایا کیوں جاتا ہے؟ جی، یہ 1990 کی دہائی میں اس کو منانا شروع کیا گیا تھا۔ اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یکجہتی کا اظہار کریں کشمیری قوم کے ساتھ۔ پاکستانی قوم مسلسل یہ 3 دہائیاں گزر چکی ہے، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ یعنی اس تاریخ کو کشمیری قوم کی اگر ہم تاریخ دیکھیں یا جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے تو 5 فروری کا کوئی خصوصی ذکر تو نہیں ملتا، لیکن پاکستانی قوم نے یا پاکستان کی حکومت نے از خود یہ ایک دن طے کیا کہ ہم اس دن کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور مسلسل یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ پاکستانی قوم نہ صرف سڑکوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیوں کی صورت میں، مظاہروں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں عوام جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی کانفرنسز ہوتی ہے، سیمینارز ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو تھنک ٹینک ہے، جو ادارے ہیں، بلکہ جو ہمارا میڈیا ہے، اخبارات ہے، چینلز ہے، خصوصی نشریات اس حوالے سے رکھی جاتی ہے تاکہ ہم اویئرنیس دیں، ہم ایک پیغام دیں، اپنے احتجاج ریکارڈ کریں۔ تو یہ دن ایک تسلسل ہے جو منایا چلا آ رہا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم ان حالات میں دیکھیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 1990 سے یہ دن منانا ہم نے شروع کیا ہے اور اس کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک روایتی طور پر لیا ہے اور روایتی انداز سے ہم اس کو منا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روایت سے ہٹ کر ایک مقصد کے تحت کشمیری قوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگرچہ 1947 سے پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے، کشمیریوں کا جو مطالبہ ہے حق خود ارادیت کے حصول کی جو ان کی تحریک چل رہی ہے، جو ان کا مطالبہ ہے، کشمیری آج بھی اپنے اس مطالبے پر قائم ہے، اور پاکستان بھی اصولی طور پر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ سلامتی کونسل نے 1948 میں 49 میں جو ریزولوشن پاس کی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیری اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ رائے شماری کے ذریعے کریں گے، ان کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ تو پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کشمیری اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آزادانہ طور پر نہیں کریں گے، یہ مسئلہ برقرار رہے گا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی تعلقات خراب رہیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے بھارت کا کیا موقف ہے کہ نصف صدی سے زیادہ جو ظلم اور بربریت جو کشمیر کی عوام اور کشمیر کے لوگوں تک ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کے باوجود وہ ظلم سہ رہے ہیں، اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی، اور پھر بھی ان کی حکومت وہاں قائم ہے، اس پہ کوئی نظر ثانی ہے؟ بالکل، جہاں تک بھارت کا جو ایک تعلق ہے، بھارت بلکہ سلامتی کونسل میں یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر ایشو ہے، تو یہ بھارت خود لے کر گیا تھا 1 جنوری 1948 میں۔ تو اس کے بعد وہاں ریزولوشن اس پر پاس ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ کشمیری اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے، یعنی ان کو حق خود ارادیت دیا گیا، یہ تاکہ وہ اس حق کا استعمال کریں تاکہ وہ اپنے آزادانہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ بھارت نے بھی اس موقع پر یہ تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، رائے شماری ہوگی۔ پاکستان نے بھی تسلیم کیا، کشمیری قوم کو بھی تسلیم ہے، اور عالمی برادری بھی چاہتی ہے کہ یہاں پر رائے شماری ہو۔ لیکن پھر مختلف وقتوں میں بھارت نے اس راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی تاکہ رائے شماری کا راستہ ہموار نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے نزدیک رائے شماری کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ کشمیریوں کی اکثریت
جو نظر آ رہی ہے، بلکہ حقیقت یہی بات ہے کہ کشمیریوں کی اکثریت بھارت کے ساتھ الحاق کے حق میں نہیں ہے۔ اگر یہاں پر آزادانہ رائے شماری ہوگی تو یقینی طور پر کشمیریوں کا فیصلہ بھارت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت 75 سال قبل اس کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نوبت نہیں آنے دی گئی۔ مختلف وقتوں میں مختلف انداز سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور جب 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا، 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنے دو طرفہ جو مسائل ہیں یا جو تنازعات ہیں ہمارے درمیان، ہم ان کو باہم بات چیت کے ذریعے طے کریں گے۔ اس کا اثر بظاہر کشمیر کے مسئلے پر نہیں پڑتا، چونکہ بھارت بھی پاکستان بھی اقوام متحدہ کے رکن ہے، اور ہم جو چارٹر ہے اقوام متحدہ کا جو منشور ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ بلکہ شملہ معاہدے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو اقوام متحدہ کا منشور ہے اس کی پاسداری کریں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے، چاہے وہ دو طرفہ بات چیت ہو یا کوئی دوسری بڑی طاقت اس میں انوالو ہو یا پھر سلامتی کونسل خود انوالو ہو، تاکہ یہ مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہو۔ لیکن بھارت نے ایک اور موقف اختیار کیا کہ شملہ معاہدے کے بعد کہ اب یہ مسئلہ دو طرفہ ہے، اب تیسرا کوئی فریق یا کوئی طاقت، کوئی ریاست یا یہاں تک کہ سلامتی کونسل کے کردار سے بھی انہوں نے انکار کیا کہ اب اس میں کردار ادا نہ کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں، یعنی 50 سال تو اس کو ہو چکے ہیں معاہدے کو۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے از خود اس معاہدے کی صریح جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ورزی کی ہے۔ وہ اس طرح کے اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی فریق جو صورتحال ہے، جو پوزیشن ہے ہماری، اس میں یک طرفہ طور پر تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن بھارت نے کیا کیا؟ 5 اگست 2019 کو جو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی جموں کشمیر کو ان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت، اس کو ختم کر کے مرج کر دیا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک عالمی تنازع ہے، سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، اور بھارت نے بھی تسلیم کیا تھا پاکستان کے ساتھ کہ ہم صورتحال میں یک طرفہ طور پر تبدیلی نہیں کریں گے۔ لیکن بھارت نے وہ خود یعنی جو ایک معاہدہ جس کا وہ حوالہ دیتا آ رہا ہے، اب اس موقع پر بھارت نے اس کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سلامتی کونسل، اور اس کے بعد سلامتی کونسل میں 2 ان کیمرہ اجلاس بھی ہوئے، لیکن نتائج ہمارے سامنے نہیں آ سکے۔ ان حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کو روکنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عالمی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت جو خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ان کو روکے، ان کو مجبور کرے کہ یہ مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، کیونکہ یہ نہ صرف کشمیری قوم کا مسئلہ ہے بلکہ یہ پاکستان اور بھارت کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہا ہے۔ بلکہ مسائل اگر ہم دیکھیں، مسائل کی جو لمبی فہرست ہے، بنیادی مسئلہ کشمیر ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا باقی مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے جو جنگیں بھی لڑی ہے وہ بھی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے لڑی ہے، یعنی اس قدر ایک خوفناک مسئلہ کہ اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت خود ایٹمی طاقت کے حامل ممالک ہیں، ان کے درمیان ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس قدر مسائل موجود ہے، لیکن سلامتی کونسل کی طرف سے جس کا یہ کردار بنتا ہے کہ وہ امن قائم کرے، سلامتی کے لیے کردار ادا کرے، بلکہ سلامتی کونسل نے ہی 75 سال قبل کشمیریوں کو یہ حق دیا تھا کہ آپ رائے شماری کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ پاکستان کی استحکامت کے لیے اور بقا کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، پہلے تو یہ بات طے ہونی چاہیے کہ یہ کوئی جغرافیے کے اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان زمین یا زمین کے کسی ٹکڑے پر اختلاف کا مسئلہ چلا آ رہا ہوں۔ جس طرح پاکستان اور بھارت جو سرحد پہ جو ایک پٹی ہے، کریک ہے، سر کریک، وہاں پر تنازع چلا آ رہا ہے، وہ ایک زمین یا جغرافیہ کے اختلاف کا مسئلہ ہے۔ لیکن کشمیر کا مسئلہ مختلف ہے، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کی قومی آزادی کا مسئلہ ہے۔ ان کو آزادی نہیں ملی، جو ان کا حق بنتا ہے، ان کو حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا۔
حالانکہ ہم نے ان کے لیے تسلیم کیا ہے کہ وہ رائے شماری کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. تو جب تک یہ مسئلہ برقرار ہے، پاکستان میں بھی امن و امان کے مسائل درپیش ہے، اسی طرح بھارت میں بھی امن و امان کے مسائل درپیش ہے، کیونکہ یہ وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہر موقع پر جنگ کے خطرات موجود رہتے ہیں. آپ 3 سال قبل دیکھیں 2019 میں کیا ہوا. فروری 2019 میں پلوامہ میں جو اٹیک ہوا تھا مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بعد بھارت نے الزامات پاکستان پر عائد کیے. بالا کوٹ پر ان کے جہاز آئے تھے، بم گرا کر چلے گئے. اس کے بعد دوبارہ آزاد کشمیر کے مقام پر بمبر کے قریب ایک فضائی جھڑپ ہوئی. ابھی نندن جو پائلٹ تھے، ان کے ونگ کمانڈر، وہ اریسٹ ہوئے تھے. تو یہ وہ مسائل ہیں جو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان اور بھارت ہر موقع پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے ہیں، جنگ کے خطرات رہتے ہیں. بلکہ میں اگر یہ بھی کہہ دوں کہ نہ صرف پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہے، یہ اس پورے جنوبی ایشیا کے خطے کا مسئلہ ہے. یہاں جو سارک ایک تنظیم بنی ہے، ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہے، جو 8 ممالک ہے جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہے، ان میں علاقائی تعاون کے لیے، باہمی امداد کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے، روابط کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تھی 1985 میں. تو اس کا اجلاس ہر کچھ عرصے بعد ایک سربراہی اجلاس ہوتا ہے. 2016 میں پاکستان میں وہ اجلاس ہونا تھا، لیکن نریندر مودی جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آنے سے انکار کیا. اس طرح وہ اجلاس یا نہیں ہو سکا، اور جو رکن ممالک ہیں وہ بھی بھارت کے ہمنوا بنے اور وہ بھی یا نہیں آئے. اب 2023 فروری 2023 میں بیٹھے ہیں، یعنی اس بات کو 7 سال ہو چکے ہیں، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. یعنی یہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے استحکام کا بھی مسئلہ ہے. بھارت کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جنوبی ایشیا کے اس خطے میں بھی مسائل اسی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. کشمیر ایک ایسے پوائنٹ پر موجود ہے جس کے 3 اطراف ایٹمی ممالک ہے: پاکستان، انڈیا اور چائنا. چائنا کے ساتھ بھی جو انڈیا کے مسائل چلے آ رہے ہیں، وہ بھی یہی لداخ جو کشمیر کا حصہ ہے بیسیکلی، وہاں پر یہ مسائل چلے آ رہے ہیں. اس کے باوجود اس کے حل کی طرف نہیں دیکھا جا رہا. حالانکہ جب ایک مسئلہ مزید مسائل پیدا کر رہے ہونا یہ چاہیے کہ ترجیحی بنیادوں پر اس کے حل کی طرف دیکھا جائے، اس کو حل کیا جائے، تاکہ جو مسائل ہیں امن و امان کے، دہشت گردی کے جو مسائل ہیں، پاکستان خود اس سے متاثر ہے، اور جو کارروائیاں ہو رہی ہے، جو وارداتیں یہاں پر ہو رہی ہے، جو امن و امان کے مسائل ہیں، پاکستان انڈیا کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی ہے، ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. قائد ملت جناب محمد علی جناح صاحب نے ایک مشہور سینٹینس کہا ہے کشمیر کے لیے کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. اس میں کیا لاجک ہے؟ بالکل، ویسے اس حوالے سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ شاید یہ جملہ ثابت نہیں ہے، لیکن قائد اعظم اکیڈمی کی لائبریری میں ایک خصوصی شمارہ میں نے دیکھا تھا، غالباً 70s میں وہ شائع ہوا تھا. کشمیر کے جو ایک خصوصی نمبر تھا، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، لیکن اس میں یہ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، ایک رائٹر نے، کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا. اور یقینی طور پر اس کی اہمیت بھی ہے. کشمیر کی اہمیت پاکستان کے لیے اس لیے بھی ہے کہ جو ہمارے دریا ہے اس کا منبع اور ماخذ وہ کشمیر ہے. کشمیر سے وہ دریا پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. تو جو پانی کے مسائل ہیں پاکستان کے، چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر لینڈ، ایک نہری نظام ہے پاکستان میں، دریا یہاں پر بہتے ہیں، لیکن وہ تمام دریا جو بڑے دریا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چناب ہو، جہلم ہو، وہ کشمیر سے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. تو اب بھارت نے مسلسل گزشتہ 2 دہائیوں میں وہاں پر جو ڈیم بنائے ہیں، ان دریاؤں کا رخ موڑنے کے لیے جو سرنگیں تعمیر کی گئی ہے، جو اپنے نہر وہاں سے انہوں نے نکالے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جب ہمیں ہماری زراعت کو، زرعی زمینوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پانی بند کر دیتے ہیں. اور جب مونسون میں جب بارشیں ہوتی ہے، جب دریا بہتے ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو کشمیر کی اہمیت تو پاکستان کے لیے ہے، اسے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کشمیر کے جو قدرتی راستے ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف اترتے ہیں. یعنی کشمیر پاکستان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور پاکستان کشمیر پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ان کے درمیان مزید اگر یہ جو مسائل اب نظر آ رہے ہیں، اگر یہ مسائل مزید خرابی کی طرف بڑھتے ہیں تو اور مسائل ہمارے لیے پیدا ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کے حل کی طرف بڑھا جائے، بجائے اس کے کہ ہم وہی پرانی روش اختیار کریں اور جو مسائل ہے ان کو حل نہ کرے، اور مزید جو ان کو مشکل سے مشکل تر اس کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں، یہ ایک خوفناک ایک بات ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر سوچیں. دفاعی ادارے تو اس کاز کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے کام کر رہے ہیں، مگر حکومتی سطح میں اس میں بڑا فقدان ہے. اب جیسے آپ نے کہا یونائٹڈ نیشن اور شملہ معاہدہ ہوا تو حکومتی اراکین اس میں موجود تھے. جب یہ معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو کیا ہماری حکومتی اراکین کو یہ نہیں چاہیے یہ آواز یونائٹڈ نیشن میں جا کر اٹھائیں اور اس پہ کوئی لاہے عمل اختیار کریں؟ مگر اب کوئی بھی معاملہ اگر انڈیا کے اگینسٹ پہ ہوتا ہے تو وہ تو بڑا چرچا کرتا ہے یونائٹڈ نیشن میں. تو اس حوالے سے ہمیں کیا، ہماری حکومتی اراکین کو کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری حکومت پاکستان کی بنتی ہے کہ ہم سفارتی سطح پر اس کے لیے کردار ادا کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ مسائل مزید خراب ہوئے، کشمیر کے مسئلے پر جو مسائل ہمارے مزید بڑھے تھے، تو اس وقت کی حکومت تھی، جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وزارت خارجہ میں کشمیر سیل اور جو ہمارے سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں کشمیر ڈیسک قائم کریں گے، تاکہ اس مسئلے کو ہم ترجیحی بنیادوں پر سامنے رکھے، دنیا کے سامنے پیش کرے اور سلامتی کونسل بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے. اب ہر حکومت اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور یقینی طور پر جو حکومتی پالیسی ہے، دفاعی ادارے بھی جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو دونوں کی پالیسیاں مشترکہ ہوتی ہے. اس موقع پر یہ جو بات میں نے وزیر خارجہ کے حوالے سے کی تو ISPR نے بھی اس طرح کی بات کی تھی. تو اب اس کے لیے ہر موقع پر ہر حکومت نے کسی نہ کسی سطح پر کردار ضرور ادا کیا ہے یا آواز ضرور اٹھائی ہے. آپ دیکھیں جو سلامتی کونسل اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں ہوتا ہے. پاکستان سے جو بھی اس میں شریک ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، صدر ہو یا پھر وزیر خارجہ ہو، انہوں نے کشمیر پر ضرور بات کی ہے. اسی طرح جو OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، جو وزرائے خارجہ کانفرنس ان کی ہوتی ہے، جو اجلاس ان کا ہوتا ہے، اس میں بھی لازماً کشمیر پر بات ہوتی ہے. لیکن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو روایتی طور پر ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. اب ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم، جس طرح میں نے بات کی کہ یہ کشمیریوں کی قومی آزادی کا مسئلہ ہے، تو ہم کشمیریوں کو بھی آگے کریں. حکومت پاکستان اپنی سطح پر کردار ضرور ادا کرے، لیکن کشمیری قوم چونکہ وہ اس کاز سے مستقل طور پر جڑے ہوئے ہیں، جو کشمیری رہنما ہے ان کا ایک کردار رہا ہے، وہ خود بھی عالمی سطح پر بھی خط و کتابت کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے ان کا کردار رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی حکومت جو اس مقصد کے تحت قائم ہوئی تھی 1947 میں، اکتوبر 1947 میں، کہ یہ جو کشمیر آزاد ہو چکا، باقی ماندہ کشمیر کے لیے بھی اپنی تحریک جاری ان کی طرف سے ہوگی. تو لیکن اب جو اس کشمیر حکومت کا کردار ہے وہ مقامی طور پر آزاد کشمیر تک محدود ہے. ہونا یہ چاہیے کہ کشمیر کی حکومت کو بھی ہم سفارتی سطح پر کردار دیں. اب تک پاکستان ان کے کیس کو ڈیل کرتا آ رہا ہے، پاکستان ان کو بھی آگے بڑھائے، کشمیری رہنماؤں کو بھی آگے بڑھائے، قیادت جو ان کی موجود ہے یہاں پر، تاکہ مزید ترجیحی بنیادوں پر دنیا کی توجہ اس جانب جائے. جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس طرف ہماری توجہ ہو. اس مسئلے کا حل کس طرح نکلے گا؟ ٹیبل ٹاک پہ یا جنگ کی صورت میں؟ اس مسئلے کا حل تو بہت خوبصورت اور سیدھا سادہ حل تھا، ایک مثالی حل تھا کہ رائے شماری ہو. 75 سال قبل اس پر اتفاق رائے ہوا، لیکن اس کی نوبت نہیں آنے دی گئی. رائے شماری ضروری ہے. ان دنوں دیکھیں 2019 کے بعد بھارت نے جو ترجیحی بنیادوں پر جو کام کیا وہ یہ ہے کہ آبادی کا تناسب بگاڑا جا رہا ہے، ڈیموگرافک چینجنگ لا رہے ہیں.
تاکہ وہاں پر جو وہ شہری جن کا کشمیر جموں کشمیر سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اب بعض شرائط کی بنیاد پر وہاں کا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں، وہاں کے شہری بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کل یہاں رائے شماری کی بات ہوتی بھی ہے تو ایک آزادانہ رائے شماری پھر کس طرح ہوگی؟ تو ضروری ہے کہ ہم اس کے حل کی طرف بڑھیں، اور اس کے لیے رائے شماری ضروری ہے۔ پاکستان بھارت نے جنگیں بھی لڑی، جنگ کر کے بھی ہم نے دیکھ لیا، مذاکرات بھی ایک طویل عرصہ ہوتے رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ چکے، لیکن جب تک ہم سنجیدگی کے ساتھ اور اس مسئلے کے حل کی طرف باقاعدہ باضابطہ اور ایک بامقصد مذاکرات نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں افغانستان میں 20 سال تک جنگ ہوئی، امریکہ 2001 میں یہاں انٹر ہوا تھا اور 2020-21 میں یہاں سے ان کا انخلا ہوا۔ تو 20 سال امریکہ نے جنگ لڑی۔ امریکہ کا جو شروع میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جن کے خلاف ہم نے جنگ ہم لڑ رہے ہیں ہم ان کو طاقت کے زور پر ختم کریں گے، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہی طالبان جن کے خلاف ان کی جنگ تھی انہی کے ساتھ معاہدہ کیا قطر میں، دوحہ میں، اور اقتدار ان کے حوالے کر کے چلا گیا۔ تو جنگ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہوتا۔ آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے آپ جنگ بھی کرتے ہیں، دونوں آپشن موجود رہتے ہیں۔ جنگ کی اپنی اہمیت ہے، مذاکرات کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اب ان حالات میں ضروری ہے کہ اگر امریکہ 20 سال کی جنگ کے بعد ایک امن معاہدے کی طرف بڑھ سکتا ہے تو پاکستان اور انڈیا اس مسئلے پر مذاکرات کی جانب یا ایک بامقصد بات چیت کی جانب کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ضروری ہے کہ اس کو پرامن طور پر حل کیا جائے۔ اگر نہیں کریں گے یہ مسئلہ کل بھی حل ہوگا۔ جو قربانیاں دی گئی ہے وہ یقینی طور پر ان کا ایک جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا، رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ لیکن یہاں ہندوستان میں یہاں برطانیہ داخل ہوا تھا، اب کہاں ہے؟ نہیں ہے، ان کو زوال ہوا۔ اسی طرح ہر قوت کو زوال ہے، اس سے پہلے مغل تھے، اب مغل کہاں ہے؟ نہیں، ان کو زوال ہوا۔ تو اگر انڈیا آج ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، پاکستان ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، تو کل ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، کل جو قابض طاقتیں ہیں ان کو بھی زوال ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انڈیا جو کچھ رکاوٹیں کھڑی کر رہے وہ کھڑی نہ کرے اور ایک بامقصد حل کی طرف بڑھے تاکہ یہ مسائل وقت سے پہلے حل ہو۔ بحیثیت ایک عام پاکستانی کیا کردار ادا کر سکتا ہے کشمیر کی یکجہتی کے لیے؟ جس طرح ہم 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں تو 364 دن اس کے علاوہ بھی ہے۔ صرف ایک دن تک محدود نہ رہے، ہم اس کو روایت کے طور پر نہ منائیں بلکہ اس کو ایک بامقصد تحریک بنا کر آگے بڑھے۔ تو پاکستانی قوم ضرورت اس بات کی ہے، ویسے ہم ہر موقع پر کشمیریوں کی پشت پر موجود ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم ان کے لیے جلسے جلوس کرتے ہیں، ہم ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ایک جذباتی طور پر لے کر نہ بڑھے بلکہ ہم اس کو ایک نوجوانوں میں، تعلیمی اداروں میں، ہمارے تھنک ٹینک، ہمارے ادارے، اس کو ریسرچ کی طرف بھی اس میں بڑھے، ہم اس پر ریسرچ بھی کریں، ہم اس پر تحقیق بھی کریں، اپنی نوجوان نسل کو بھی بتائیں کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا۔ جذباتیت سے بڑھ کر ہم اگر شعوری طور پر اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم اس پر بات بھی کریں گے، ہم اس پر لکھیں گے بھی، تو یقینی طور پر نوجوان نسل کے سامنے بھی یہ مسئلہ رہے گا اور ان کو بھی ایک شعور ہم دے سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ جب تک موجود ہے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، جب یہ مسئلہ حل ہوگا تو ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو جہاں تک پاکستانی قوم اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے وہ یقینی طور پر کرے، لیکن ساتھ ساتھ ہم شعوری طور پر بھی اس تحریک کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ فاروق اعظم بھائی کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں لوگوں کو یہ اویئرنیس دی کہ مسئلہ کشمیر کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور کشمیر پاکستان کے لیے کیا اہمیت کا حامل ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔